بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 103۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تابعی کی تعریف۔ قائل کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم کا سلسلہ جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، اور اگر صحابی کی حدیث ہو تو اس کو موقوف کہتے ہیں، اور اگر تابعی یا بعد کے شخصیات کی حدیث ہو تو اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ پھر اس ضمن میں جب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ اقسام بیان فرما رہے تھے تو مرفوع کے بعد موقوف کا ذکر کیا۔ موقوف میں چونکہ صحابی کا قول، فعل، عمل، تقریر ہوتی ہے تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے صحابہ کرام کا تعارف کیا اور اس کی تعریف بیان کی۔ اور اب چونکہ موقوف حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، مقطوع حدیث کا ذکر ہو رہا ہے جس میں تابعی کے قول، فعل، عمل، تقریر وغیرہ کا ذکر ہو، فتوے کا ذکر ہو، تو اس مناسبت سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی کی تعریف بھی بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں او تنتہی غایت الاسناد الی التابعی، اور یا سند کی انتہا تابعی کی طرف ہوگی، اور تابعی اس کو کہتے ہیں وہو من لقی الصحابی کذالک، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ ملاقات کی ہو۔ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہو، اور ایمان کی حالت میں اور اس پر ایمان کی حالت میں، اور اسی پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مختصراً یہ تعریف کر رہے ہیں تابعی کی کہ اس نے صحابی کے ساتھ ملاقات کی ہو اس حال میں کہ وہ مؤمن بھی ہو اور ایمان پر اس کا انتقال بھی ہوا ہو۔ اور خود اس کی تشریح فرماتے ہیں وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِاللُّقِيِّ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ، یہ کذالک اس کا تعلق ملاقات سے ہے اور ملاقات کے ساتھ جو دیگر چیزیں ذکر کی گئی تھی اس کے ساتھ ہے۔ یعنی صحابی کی تعریف میں جو ملاقات سے متعلق ذکر ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو چیزیں ذکر ہوئی تھی وہ اس سے متعلق ہے۔ تو ملاقات میں جو ذکر ہوا تھا وہ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ ملاقات عام ہے، وہ ملاقات ایک نظر دیکھنا، ایک تھوڑی سی بات چیت اور ایک جگہ ساتھ رہنا، یہ اس سے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو جیسے صحابی میں اس سے شرف حاصل ہو جاتا ہے، اس طرح تابعی میں بھی اسی سے شرف حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر کسی تابعی نے صحابی کو دیکھا ہو یا اس سے تھوڑی دیر بھی بات چیت ہوئی ہو تو یا اس کے ساتھ چلا ہو تو اس سے بھی تابعیت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ وہاں ہم نے ایک قید یہ لگائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، تو یہ صحابی کے ساتھ خاص ہوگا، اس تعریف کے ساتھ خاص ہوگا، اس تعریف میں یہ بات نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تابعی اس کو کہتے جس نے صحابی کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس نے صحابی پر ایمان لایا ہو، تو یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، صحابی کی تعریف کے ساتھ یہ خاص ہوگی۔ اور یہ پیچھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بیان فرمایا تھا، کہتے مشابہت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ من کل وجوہ مشابہ ہو، بلکہ خاص چیزوں میں، چند چیزوں میں مشابہت کی بنیاد پر بھی تشبیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ خِلَافًا لِمَنِ اشْتَرَطَ فِي التَّابِعِيِّ طُولَ الْمُلَازَمَةِ أَوْ صِحَّةَ السِّمَاعِ أَوْ التَّمْيِيزِ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تابعی کی یہ تعریف مختار ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ تعریف نہیں کی ہے، بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے تابعی کی تعریف میں طول ملازمت کی شرط لگائی ہے، یا صحت سماع کی شرط لگائی ہے، یا تمیز کی شرط لگائی ہے۔ یعنی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تابعی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے صحابی کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہو، اور صحت السماع یعنی
یا یہ ہے کہ اس کے سما بھی اس سے ثابت ہو. یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ثابت ہے، دور سے دیکھا ہے اور زیارت کی ہے، لیکن اس سے کوئی حدیث سنی نہیں ہے. تو یہ بعض حضرات نے یہ شرط لگائی ہے کہ سما بھی ثابت ہو. اب تمیز، یا بعض حضرات نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ سن تمیز میں بھی ہو، کہ ایسی عمر ہو کہ جس سے میں تمیز اس کو ہو حاصل ہو. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ مختار مسلک نہیں ہے، یہ اولویت کی باتیں ہیں. یعنی اس سے اس تابعی کا مرتبہ بلند ہو جائے گا. جیسے کہ صحابی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ صحابی اس کو کہتے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ملاقات ثابت ہو. لیکن پھر صحابہ کرام میں کافی مراتب ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ گزارا ہو وہ بنسبت اس شخص کے جس نے کم عرصہ گزارا ہو وہ اولا اور بہتر ہوگا. نیچے نور الدین اتر صاحب فرماتے ہیں کہ سند اگر تابعی تک پہنچے تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ آگے جا کر اس کو مقطوع، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو مقطوع کہتے ہیں، لیکن نور الدین اتر صاحب نے ابھی سے بتا دیا. اور حدیث مقطوع کی یہ تعریف کی ہما نسب الی التابعی ہے کہ جس میں اس حدیث کی نسبت کی گئی ہو تابعی کی طرف. نیچے نور الدین اتر صاحب نے ایک اور نقطے کی بات بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تابعی میں وہ تمام شرائط ضروری ہے جو صحابی میں گزر چکی ہے، لیکن یہ شرط اس میں نہیں ہے کہ وہ جب صحابی کے ساتھ ملاقات کر رہا ہو تو وہ مسلمان بھی ہو، بلکہ بعد میں بھی اگر وہ اسلام لائے تو یہ بھی کافی ہے. جہاں تک صحابی ہے تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے وقت ہی مسلمان ہو تو اس کو تابعی صحابی کہیں گے. اور تو یہ بہت نکتے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ ملاقات کر رہا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور اگر ایسا شخص ہے جو بعد میں ایمان لایا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اس پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوتا، اگرچہ یہ پھر عام تابعی کی بنسبت کبار تابعین میں ہوگا، لیکن یہ صحابی میں شمار نہیں ہوگا. لیکن تابعی میں یہ بات ضروری نہیں ہے. اگر ایک تابعی ہے اس نے صحابہ کرام کو بہت دیکھا لیکن اس وقت وہ کافر تھا، بعد میں وہ اسلام لایا، تو اس کو تابعیت کا شرف حاصل ہوگا. بہرحال اس عبارت میں ایک تو تابعین کی تعریف آ گئی، اور پھر تابعی کی تعریف میں اختلاف آ گیا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ طول ملازمت شرط ہے یا اس طرح. تو جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ مختصر ملاقات بھی کافی ہے، لیکن دیگر حضرات میں سے بعض کہتے ہیں کہ طول ملازمت یا صحت سماع یا سن تمیز ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم نے بتایا کہ تابعی کی روایت کو مقطوع کہتے ہیں. اور پھر یہ نقطے کی بات بتائی کہ تابعی کی صحابی کے ساتھ ملاقات کے وقت مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. صحابہ کرام کو جیسے شرف اور منزلہ اور مقام بلند حاصل ہے، اسی طرح تابعین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام سے نوازا ہے، اور قرآن و حدیث میں ان کے فضائل کا ذکر ہے. تو یہاں چند ذکر کیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وہ صحابہ کرام جو سابقین تھے، اور مہاجرین میں ہو یا انصار میں ہو، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی اچھے طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ حضرات اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم کامیابی ہے. تو اس میں علماء کرام فرماتے کہ والذین اتبعوہم، یہ تابعین کا اس میں ذکر ہے. اسی طرح مشہور حدیث خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اور تابعین کی اور تبع تابعین کی فضیلت بیان کی ہے. فرماتے کہ سب سے بہترین امت جو ہے وہ میرا قرن ہے، میری صدی ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہے. تو خیر امتی قرنی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا زمانہ مراد ہے، جو پہلے بیان کیا تقریباً 110 سال تک اس کو شمار کیا جاتا ہے، یا 100 سال تک. پھر ان کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، اور اس کو تقریباً اس میں 70 یا 80 سال اگر اس میں شامل کیے جائے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد دیگر لوگ ہیں جس میں مزید 50 سال کے بعد کے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. نیچے فتح الباری کا حوالہ، والمراد بقرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الحدیث الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرن ہے وہ صحابہ کا قرن ہے. اما قرن تابعین فإنه اعتبر من سنة 100 كان نحو 70 أو 80. تابعین کا قرن اگر شمار کیا جائے، اگر 100 کے بعد سے شمار کیا جائے تو 170 یا 80 تک تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ بَعْدَهُمْ، اور جہاں تک تبع تابعین ہے اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو وہ 50 تک ہے، یعنی 70 اور 80 کے بعد 50 تک، تو تقریباً یہ 130 یا 120 تک، یہ 230 یا 220 تک یہ پھر تبع تابعین کا دور ہوگا. یہاں تابعین سے متعلق چند اور فوائد ذکر کیے جاتے ہیں. ایک تو تابعین کی تعریف میں اختلاف گزرا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر ملاقات کو بھی تابعین کی تعریف کے لیے کافی قرار دیا ہے، جبکہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات وہ طول ملازمت وغیرہ کی شرط لگاتے ہیں. تو اس کے بعد تابعین میں بھی طبقات ہیں. ظاہر ہے تمام تابعین وہ ایک درجے اور ایک مقام کے نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام میں طبقات ہیں. تو پھر بعض حضرات نے اس میں 3 طبقات قرار دیے، بعض نے 5 طبقات قرار دی ہیں. جو طبقات ابن سعد وغیرہ ہیں اس میں یہ طبقات بیان کیے گئے. بعض کبار تابعین ہیں اور بعض صغار تابعین ہیں. اسی طرح آگے ایک قسم ہے مخضرمین، ان کا ذکر آئے گا تو وہ بھی تابعین میں سے ہیں، اور یہ تابعین میں سے پھر سب سے افضل تابعین ہیں، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی کسی وجہ سے. تو ان کو تو بعض حضرات نے صحابہ میں شمار کیا ہے، اور جمہور علماء کرام فرماتے کہ یہ تابعین میں سے، لیکن تابعین میں سے پھر کبار تابعین میں سے ہیں. انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آ جائے گا. تابعین میں ایک اور بحث ہوتی ہے فقہائے 7 کی، یعنی 7 ایسے تابعین ہیں جو مدینہ منورہ کے فقہاء میں سے تھے، اور اس کا ذکر پہلے ہم نے ذکر کیا کہ وہ کون کون سے ہیں. اس طرح ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ افضل التابعین کون ہے، تابعین میں سے افضل کون ہے. تو بہرحال اس کا فیصلہ ذرا مشکل ہے. مختلف وجوہات اور مختلف اسباب کی بنیاد پر مختلف شخصیات کا نام اس میں لیا گیا ہے. عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ افضل التابعین، اس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ افضل التابعین ہیں. تابعین کے بارے میں جو کتابیں ہیں، یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کتابیں بہت لکھی گئی ہیں. عزد الغابہ ہے، الاستیعاب ہے، پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب الاصابہ، اس کے علاوہ بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور انفرادی طور پر بھی ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی. لیکن تابعین کے بارے میں اور تبع تابعین کے بارے میں پھر کتابیں بہت کم ہیں. چند کتابیں یہاں ذکر کی جاتی ہے. ایک کتاب ہے معرفت التابعین لابی مطرف ابن فتیس الاندلسی، یہ ایک کتاب ہے. اس طرح ایک کتاب ہے علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ کی ذکر اسماء التابعین ومن بعدهم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاری ومسلم. وہ تابعین اور ان کے بعد کے لوگ جن کی روایت ثقہ راویوں سے صحیح ہے امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت التابعین من الثقات لابن حبان، یعنی ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ثقات کے بارے میں کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے جو اس میں تابعین ہیں اس کو علیحدہ کیا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ کتاب بھی چھپی ہے. ایک اور کتاب ہے عصر التابعین، یہ عبد المنعم الہاشمی کی ہے. بہرحال یہ چند کتابیں تھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے. یہ تابعین اور تبع تابعین کے نام علیحدہ کرنے میں مزید اس پہ کام ہو سکتا ہے اگر کوئی اس پہ کرنا چاہے.
یہ تابعین سے متعلق چند بنیادی باتیں تھیں. باقی تابعین کی سے متعلق اور تبع تابعین سے متعلق مزید بحث انشاءاللہ آگے بھی آ جائے گی.